بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، اسلامیات سلسلہ نمبر 7 کا اگلا سبق شروع ہوتا ہے۔ طلبہ کرام، آپ لوگ ایمان مفصل کے مطابق جن چیزوں پر دل سے ایمان لانا ضروری ہے ان چیزوں کو پڑھ رہے ہیں۔ ان میں سب سے پہلی بات تھی، پہلا عقیدہ تھا آمنت باللہ، اللہ پر ایمان، و ملائکتہ، اس کے فرشتوں پر ایمان، و کتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان۔ یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب چوتھا عقیدہ ایمان مفصل کے اعتبار سے جو ہے وہ سب سے اہم اور خاص عقیدہ ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہے، اور وہ ہے وَرُسُلِهِ، اللہ کے رسولوں پر ایمان۔ اسی کے عنوان آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، اور آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 23 پر یہ عنوان موجود ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، یعنی انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام پر ایمان لانا۔ عزیز طلبہ، انبیاء علیہ السلام کون تھے، کیسے تھے، کسے کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے اس بات کو آپ جان لیں کہ انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آئے وہ سب اللہ کے نیک بندے تھے اور انسان تھے۔ تمام کے تمام انبیاء اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں پیدا کیے، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ السلام اللہ کے نیک بندے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے عزیز طلبہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، اور ان کی تعداد اللہ ہی کو پتہ ہے، جتنے بھی تھے وہ تمام کے تمام مرد ہی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف مردوں کو نبی بنا کر بھیجا، کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، کسی عورت کو نبوت نہیں عطا کی۔ اور اللہ تعالیٰ ان نبیوں پر وحی نازل فرماتے تھے، اپنے احکامات نازل فرماتے تھے، اور وہ انبیاء علیہ السلام ان احکامات کو، اللہ کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچایا کرتے تھے۔ اسی طرح عزیز طلبہ، انبیاء علیہ السلام کی خاصیت یہ بھی تھی کہ تمام انبیاء علیہ السلام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں سے محفوظ رکھا ہوا تھا، وہ جھوٹ بھی کبھی نہیں بولتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نبوت کے لیے چنا تھا، منتخب کیا تھا۔ عزیز طلبہ، نبوت کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو اللہ کی خوب عبادت کر کے، ریاضت کر کے حاصل کر لی جائے۔ اللہ کا قرب تو حاصل ہو جاتا ہے اللہ کی عبادت سے، اللہ کا ولی تو بن جاتا ہے انسان، لیکن نبی بننے کے لیے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ خود بندوں میں سے اپنی نبوت کے لیے، نبی بنانے کے لیے منتخب کرتے تھے، اور ان تک یہ پیغام پہنچاتے تھے، اور یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا کرتے تھے۔ اور وہ ایسے پیارے انبیاء علیہ السلام تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہیں چھپاتے تھے۔ جو حکم اللہ نے انسانوں کو پہنچانے کے لیے دیا وہ پورا کا پورا اسی طرح پہنچایا کرتے تھے، اور اس میں کوئی کمی زیادتی بھی نہیں کرتے تھے کہ جو اللہ نے پیغام دیا اس پیغام میں کچھ کمی کر دیں یا اپنی طرف سے کچھ اضافہ کر دیں۔ جیسا اللہ تعالیٰ پیغام دیتے تھے ویسا وہ پیغام پہنچا دیا کرتے تھے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے، اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں انبیاء علیہ السلام، اور ڈرتے ہیں اس سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ۔ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، صرف اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اس لیے اللہ کا پورا پیغام جو بندوں کے لیے ان کو ملتا تھا وہ پہنچا دیا کرتے تھے، ان میں کوئی کمی زیادتی نہیں کرتے تھے۔ تو عزیز طلبہ، یہ تو تھے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ کہ وہ کیسے تھے، کسے کہا جاتا ہے، یہ آپ نے سن لیا۔ اب انبیاء علیہ السلام پر ایمان کے تحت جو اگلا عنوان ہے وہ دیکھ لیں۔
یہ دو عنوان مزید آپ کے سامنے ذکر ہو رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہوں گے۔ ایک قرآن کریم میں ذکر کیے گئے انبیاء علیہم السلام کے نام، نمبر 2 انبیاء کرام علیہم السلام سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے۔ تو عزیز طلبہ، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا، جن کی تعداد کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہی ہے، اور ان کے تمام کے نام بھی اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ ہمیں صرف ان انبیاء علیہ السلام کا علم ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا، قرآن میں ذکر ہیں، وہی تعداد ہمارے سامنے ہے۔ 26 انبیاء علیہ السلام ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں کیا ہے۔ وہ 26 نام آپ کی کتاب میں موجود ہیں، ہم ریڈنگ کریں گے تو وہ نام سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں تو ایسا عقیدہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام بھیجے، چاہے ان کا ذکر قرآن شریف میں ہو، نام موجود ہو یا نہ ہو، ہم سب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو ان کے جتنے انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں قرآن شریف میں، وہ کتاب میں موجود ہیں، ریڈنگ کے دوران وہ سامنے آ جائیں گے، وہ ہم پڑھ لیں گے۔ دوسری بات ہے، انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے مبعوث کیے گئے پیغمبر ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا تھا۔ اب ان سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے، ہمارے دل میں ان کے لیے کیا عقیدت ہونی چاہیے، وہ عقائد بھی آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ تقریباً 13 عقائد ذکر کیے گئے ہیں کہ ہمیں ان سے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے، وہ بھی ہم کتاب میں ریڈنگ کرتے ہیں، ایک ایک عقائد کو پڑھتے جائیں گے، اس میں کوئی بات ہوگی تو وہ کرتے جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اب آپ کتاب دیکھ لیجئے، کتاب کا صفحہ نمبر 23 کھول لیں اور ہم بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ کتاب دیکھ لیجئے، بلند خوانی شروع کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 23 ہے، انبیاء کرام علیہم السلام۔ ایمانیات اور عقائد میں سے بہت اہم عقیدہ جس پر ایمان لانا ضروری ہے، وہ ہے انبیاء کرام علیہم السلام پر ایمان۔ اس عقیدے کا ذکر ایمان مفصل میں 4 نمبر پر ہے۔ یہ ساری بات ہم پڑھ چکے ہیں، آپ سن چکے ہیں، ابھی آپ کتاب دیکھ رہے ہیں، کتاب میں بھی اس کو دیکھ لیجئے۔ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اور انسان تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے تمام مرد تھے۔ اللہ تعالیٰ ان پر وحی بھیجتے تھے جس میں اللہ کی طرف سے احکامات ہوتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ۔ ترجمہ، اور پیغام نہیں بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے مگر یہی مردوں کے ہاتھ وحی بھیجتے تھے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کبھی بھی گناہ نہیں کرتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت کے لیے منتخب فرمایا۔ کوئی بھی شخص اپنی عبادت اور ریاضت کی وجہ سے نبی نہیں بنتا۔ یہ بات میں نے آپ سے کر لی تھی کہ وہ اللہ کا پیغام کیوں بھیجتے تھے، منتخب فرمایا، اور کیوں وہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچائیں۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو نہ چھپایا، نہ کسی حکم میں کمی یا زیادتی کی۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ۔ ترجمہ، وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں پیغام اللہ کے اور ڈرتے ہیں اس سے، اور نہیں ڈرتے کسی سے سوائے اللہ کے۔ یہ بات ہم نے کر لی، نبی کسے کہتے ہیں، نبی کیسے ہوتے ہیں، اس کے عنوان کے تحت یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات جو ہم نے دیکھی تھی اور آپ نے سنی، وہ یہ تھی کہ انبیاء اور رسولوں کی تعداد۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول اور نبی بھیجے جن کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ البتہ مشہور یہ ہیں، اور ان کا ذکر قرآن کریم میں بھی آیا ہے، یہ جو مشہور ہیں ان کا نام آیا ہے۔ یہ عنوان جو دیا ہوا ہے پیغمبروں کے متعلق عقائد، یہ یہاں غلط آ گیا ہے، اس کو آپ کاٹ دیں گے۔ اس کے یہ عنوان کے تحت جو بات ہے وہ اگلے صفحے میں آئے گی، یہ عنوان غلط یہاں چھپائی ہو گئی ہے۔ تو جن انبیاء علیہ السلام کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے ان کا وہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت الیاس علیہ السلام، یہ ترتیب
یوں ترتیب سے سیدھا چلیں گے اگلے صفحے میں دیکھیں حضرت الیاس علیہ السلام کا ذکر یہاں ہے، ایک حضرت آدم علیہ السلام ہو گئے، نمبر تو یوں لکھے ہیں لیکن ہم اس ترتیب سے آپ دیکھتے جائیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، خاتم الانبیاء، افضل المرسلین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عزیز طلبہ، یہ نام آپ کے سامنے کتاب میں آ گئے، یہ جو ترتیب سے لکھے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دنیا میں آنے کی ترتیب بھی یہی ہے جو نمبر وائز لکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے سامنے کر کے پڑھ لیا تاکہ ہمیں پڑھنے میں آسانی ہو جائے۔ اگلا عنوان دیا ہوا ہے مطالعہ آیت، یہاں یہ عنوان بھی عزیز طلبہ غلط ہے، جو پیچھے ہم نے ایک عنوان دیکھا تھا آپ نے جو ہم نے کاٹا کہ پیغمبروں سے متعلق، پیغمبروں کے متعلق عقائد، یہ عنوان آ جائے گا یہاں پر، اس جگہ پر یہ ہٹ جائے گا، یہاں آئے گا پیغمبروں کے متعلق عقائد۔ تو انبیاء علیہ السلام سے متعلق ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے وہ اب ہم یہاں پڑھنا شروع کرتے ہیں نمبر وائز۔ نمبر 1، تمام پیغمبر اللہ تعالیٰ کے بندے اور انسان تھے۔ نمبر 2، حضرت عزیر علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے بندے اور پیغمبر تھے، کوئی بھی پیغمبر اللہ کی اولاد نہیں ہے۔ یہودی جو ہے وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ، اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں نعوذ باللہ۔ تو ہمیں یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ یہ دونوں انبیاء جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کے بندے تھے، پیغمبر تھے، اور یہ اللہ کی اولاد نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کوئی نبی اور کوئی بھی مخلوق اللہ کی اولاد میں سے نہیں، سب اللہ کے بنائے ہوئے مخلوق ہیں۔ تو اس لیے عقیدہ رکھنا ہے، اور اس عقیدے کو کہ اللہ کی اولاد ہیں، اس عقیدے کی تردید اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں بھی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون۔ ترجمہ، اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر خدا کے بیٹے ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح یعنی عیسیٰ علیہ السلام خدا کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، یعنی یہ بیکار باتیں ہیں، خود اپنے منہ سے فالتو بات کر رہے ہیں، ایسی کوئی اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، ان سے پہلے یہود و نصارہ سے پہلے کافر بھی ایسی باتیں کرتے تھے، یہ بھی انہی کی پیروی کرنے لگے ہیں۔ خدا ان کو ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایسی بات کریں کہ اللہ کی اولاد ہیں، تو خدا ان کو ہلاک کرے۔ انہوں نے اپنے علماء اور مشائخ اور مسیح ابن مریم، عیسیٰ علیہ السلام جو مریم کے بیٹے تھے، ان کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا۔ انہوں نے اپنے علماء کو بھی خدا بنا لیا، مشائخ کو، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کے علاوہ شرک کرنے لگے، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ خدا واحد کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہ ان لوگوں کے شریک مقرر کرنے سے پاک ہے۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ عزیر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور پیغمبر تھے۔ نمبر 3، تمام پیغمبروں کو اللہ جل شانہ نے معجزات عطا فرمائے تھے، یعنی ایسی چیزیں ان سے ہوئیں جو عام انسان کی
ذہن سے باہر کی بات ہے جو نہیں ہو سکتی. جیسے ابراہیم علیہ السلام آگ میں گئے اور جلے نہیں، ایسے ہی باہر آ گئے. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بن گئے. تو ایسے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتا تھا. حضور علیہ السلام نے چاند کی طرف اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، الگ الگ ہو گیا. تو یہ معجزات اس طرح کے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوتے تھے. نمبر 4، تمام پیغمبر گناہوں سے پاک یعنی معصوم تھے. انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، اور معصوم اس سے کہا جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے پاک رکھے، کوئی گناہ ان سے سرزد نہ ہو. نمبر 5، تمام پیغمبروں کے اخلاق بہت ہی بلند تھے، اعلیٰ اخلاق والے تھے. نمبر 6، تمام پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر بہت ہی شفقت تھی. کسی بھی طرح کی مخلوق ہو اللہ تعالیٰ کی، اور انسان ہو، جنات ہوں، جانور ہوں، سب سے محبت اور شفقت کرتے تھے. نمبر 7، اللہ تعالیٰ نے مردوں کے علاوہ کسی بھی عورت کو نبوت نہیں بخشی. یہ بات بھی پہلے آ چکی ہے. اور ایک عقیدہ یہ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا. عیسیٰ علیہ السلام کو موت واقع نہیں ہوئی تھی. جب ان کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگ آئے تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور ایک شخص کو ان کی شبیہ ان کے جیسا کر دیا، اور ان لوگوں نے ان کو اس شخص کو سولی پر چڑھا دیا اور قتل کر دیا، اور یہ مشہور کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوا، قتل نہیں ہوئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا. تو ہمیں بھی یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، اور قیامت سے پہلے وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. تو اسی عقیدے کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو آسمان پر اٹھا لیا ہے. وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. ان آیات کا ترجمہ ہے، اور یہ کہنے کے بے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو جو خدا کے پیغمبر کہلاتے تھے قتل کر دیا ہے. خدا نے ان کو ملعون کر دیا، ان کی بات کو رد کر دیا. بیکار بات ہے، بے سبب بات ہے. اور انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی. اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں. جو اختلاف کرتے ہیں کہ مار دیا یا قتل نہیں کیا، اور پیروی ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، صرف اپنے ظن اور گمان میں کر رہے ہیں کہ ہاں جی مار دیا، قتل کر دیا تھا یا نہیں کیا تھا. اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ خدا نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور خدا غالب حکمت والا ہے. نمبر 9، قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں دوبارہ اتاریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر لوگوں کو چلائیں گے. یہ بات بھی میں نے آپ سے کر لی ہے. نمبر 10، پیغمبروں میں آپس میں ایک دوسرے کے درجے چھوٹے بڑے ہیں، مگر ہمیں تمام پیغمبروں کی تعظیم اور ان پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کی طرف سے پیغمبروں کے درجے تو ہیں، کوئی چھوٹا کوئی بڑا، لیکن ہمارے لیے سب بڑے ہیں. ہمیں سب کی تعظیم کرنی ہے اور سب پر ایمان لانا ہے. 11، اللہ تعالیٰ نے تمام پیغمبروں کے حالات بیان نہیں فرمائے، بعضوں کے بیان فرمائے ہیں اور بعضوں کے بیان نہیں فرمائے. آپ نے دیکھ لیا چند انبیاء کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے، سب کا نہیں کیا. تو ہمیں تو یہ ایمان لانا ہے کہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ نے بھیجے سب حق تھے اور سچ تھے. 12، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ تمام پیغمبر اپنی عمر پوری فرما کر وفات پا گئے. جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے ان کی عمر دنیا کی پوری ہوئی اور ان کو وفات ہو گئی، وہ دنیا سے چلے گئے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی وفات نہیں ہوئی، ان پر موت واقع نہیں ہوئی تھی، وہ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تھے جیسے بھی آپ نے پڑھ لیا. نمبر 13، نبیوں کی صحیح تعداد اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، اس لیے ہمیں اس طرح ایمان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ہم ان سب کو برحق مانتے ہیں. یہ بات میں نے آپ سے کر لی. اب یہاں ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.